السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ساتھی خیریت سے ہیں۔ آج ہم ایک نیا کورس شروع کر رہے ہیں گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو صرف گرافک ڈیزائننگ کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو ای کامرس کر رہے ہیں۔ تو ای کامرس کے اندر بھی گرافک ڈیزائننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بیسکلی ہم پہلے فیز کے اندر، جس میں ہم لوگ گرافک ڈیزائننگ کی بیسکس سیکھیں گے اور کینوا پروگرامنگ سیکھیں گے، وہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ اس کے بعد گرافک ڈیزائننگ کے لیے ایک ایڈوانس کورس ہے جس میں ہم السٹریٹر یوز کریں گے، وہ صرف گرافکس ڈیزائننگ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ ای کامرس کے اسٹوڈنٹس کو پھر اس کے بعد کینوا کے بعد ایک دوسری لائن میں ہم انشاءاللہ تعالی لے کے جائیں گے۔ اس وقت تمام ساتھی گرافک ڈیزائننگ کو سمجھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی میں کچھ دنوں کے اندر اندر تمام کنسیپٹس کلیئر کر دوں گا کہ گرافک ڈیزائننگ ہوتی کیا ہے، اور گرافک ڈیزائننگ کی ضرورت کیا ہے اور کیوں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس حوالے سے ویلکم کروں گا۔ آپ ایک چیز کو سمجھیں، ڈیزائن ہر جگہ پہ ہے۔ ڈیزائننگ ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ ایک پوسٹر جو ہے وہ ڈیزائن ہے، ڈیزائننگ ہر جگہ پہ ہے۔ ڈیزائننگ سے مطلب ایک دکاندار ہے، وہ اپنی دکان کی ڈیزائننگ کرتا ہے، ڈیکوریشن کرتا ہے، تاکہ کسٹمر اس کی ڈیکوریشن دیکھ کے اس کی طرف آئے۔ ایون کہ ایک شخص جو ریڑھی کے اوپر فروٹ بیچ رہا ہے، وہ بھی اپنی ریڑھی کو سجاتا ہے۔ وہ فروٹ لے کے آتا ہے، وہ اس فروٹ کو صاف کرتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، بڑا فروٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ سیب لے کے آیا ہے، تو جو بڑے سیب ہوں گے وہ سامنے رکھے گا، چھوٹے سیب جو ہے وہ پیچھے رکھے گا، تاکہ دیکھنے والے لوگوں کو بڑے بڑے سیب، چمکدار خوبصورت سیب نظر آئیں، تو پھر وہ اس کے پاس آئیں۔ یہ بھی ڈیزائننگ ہے، جسے ہم ڈیکوریشن کا نام بھی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنی آن لائن ویب سائٹ بناتے ہیں، وہاں پہ بھی ڈیزائننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں پہ ہم لوگ گرافک ڈیزائننگ یا ویڈیو ڈیزائننگ یا جو بھی ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں ہم کرتے ہیں۔ تو ڈیزائننگ کی ضرورت ہر جگہ پہ موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے، اور آج کل کے دور میں جب ہم کینوا اور اے آئی کی بات کرتے ہیں، تو بچہ گرافک ڈیزائننگ کر لیتا ہے، لیکن گرافک ڈیزائننگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گرافک ڈیزائننگ ہے کیا۔ صرف لکیریں لگانا نہیں ہے، گرافک ڈیزائننگ آپ کی ویژول کمیونیکیشن ہے۔ آج کل لوگ ٹائم نہیں ہے، وہ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں سنتے، ان کو جو نظر آتا ہے وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ پریزنٹیشن کا بھی ایک اصول ہے۔ جو بھی پریزنٹرز ہوتے ہیں، آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں جو آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی جو الفاظ ہیں اس کی جو ڈیلیوری ہے وہ صرف 3% ہوتی ہے۔ 97% ویژول کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، جسے ہم باڈی لینگویج بھی کہتے ہیں۔ وہ بہت ایڈوانس کورس ہے، ایڈوانس اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے، ہم لوگ وہ بھی کرواتے ہیں، لیکن باڈی لینگویج آپ کی ویژول کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور باڈی لینگویج ایسی ایک چیز ہے جس کے ذریعے بڑی سے بڑی ڈیلز ہو جاتی ہیں، اور بڑی سے بڑی ڈیلز اسی باڈی لینگویج کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں۔ تو گرافک ڈیزائننگ ویژول ایک کمیونیکیشن ہے جو آپ کی آنکھوں کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہے، اور آپ اسے سمجھتے ہیں۔ آپ امیجز کے ذریعے، کلرز کے ذریعے، ٹیکسٹ کے ذریعے لوگوں کی آنکھوں تک اپنا میسج پہنچاتے ہیں۔ آپ بولے بغیر، زبان ہلائے بغیر آپ نے اپنا میسج دینا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ ایک تصویر ہے جس میں لڑکی ایک دکھا رہی ہے، ایک چھوٹا سا پیپر سے کٹ گھر ہے۔ کانسیپٹ یہیں سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ گھر کے بارے میں کوئی انفارمیشن دینا چاہ رہی ہے۔ تو یہاں سے جو کسٹمر ہے
وہ نیکسٹ بات کی طرف جائے گا. اگر اس کا انٹرسٹ گھروں کے اندر ہوگا تو وہ اس کو دیکھے گا، اس کو پڑھے گا یا اس سے اس کی بات سنے گا. اس کے علاوہ ہم جتنے بھی ایڈس لگاتے ہیں، لوگوز بناتے ہیں، یوٹیوب آپ لوگ یوز کرتے ہیں، اس کے اوپر تھم نیلز ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ایڈز رہنے، گیمز جو ہوتے ہیں ان کے کور ہوتے ہیں، پروڈکٹس ہیں ان کے پیکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لوگ اپنے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے پوسٹر ڈیزائننگ کرتے ہیں، میسیجز بناتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں گرافک ڈیزائننگ میں آتی ہیں. گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے ہی کسٹمر ڈیزائن ڈیسائیڈ کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ ڈیزائن اس کے دماغ کو کنٹرول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ڈیزائن سے آپ کا ذہن اس طرف جاتا ہے. آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تصویر ہے. جو بھی بچہ ہوگا جسے روبوٹس میں انٹرسٹ ہوگا، اس میں کوئی میسج نہیں ہے کہ کیا ہے یہ سکھا رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کے اوپر رکے گا، وہ اس کو دیکھے گا. اگر اس کا روبوٹس کے اندر انٹرسٹ ہے کسی بھی بچے کا، کسی پیرنٹس کا جو اپنے بچوں کو روبوٹس کے بارے میں کچھ سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، کیا وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کے لیے کوئی روبوٹ کھلونا خریدنا چاہتے ہیں، وہ اس ایڈ پہ رکیں گے. اور یہ رکنا ہی ہے جہاں سے ہماری سیل کا پہلا نقطہ، پہلا سٹیپ شروع ہوتا ہے. جب وہ اس کو دیکھیں گے، رکیں گے تو اس کے اوپر کلک کریں گے. جب وہ کلک کریں گے تو پھر وہ ہمارے کسٹمر بنیں گے، ہم سے پھر چیز پرچیز کریں گے. گرافک ڈیزائننگ کا مقصد اپنی سروسز کو بیچنا ہی ہے، نتھنگ ایلس. اور وہ سروسز کیسے بکتی ہیں، یہی ہم لوگوں نے اس گرافک ڈیزائننگ میں دیکھنا ہے. آج کل ہر بچہ کینوا یوز کر سکتا ہے، بہت آسان ہے. ہم بیسیکلی آپ کو سب سے پہلے کینوا ہی سکھائیں گے. بچہ دوسری کلاس کے بچے میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو گرافک ڈیزائننگ میں کینوا سیکھتے ہیں اور بہترین قسم کے ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن ٹولز کا استعمال بہت آسان ہے. ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون ہے جس کے اندر کیمرہ ہے، لیکن ہر شخص فوٹوگرافر نہیں ہے. ہر شخص کے ہاتھ میں کیمرہ ہے لیکن وہ انفلوئنسر نہیں ہے، وہ ٹک ٹاکر نہیں ہے. ہر شخص جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ہیرو نہیں ہے. ہر شخص کے ہاتھ میں وہی کیمرہ ہے جو ایک ٹک ٹاکر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہی کیمرہ ہے جو ایک انفلوئنسر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہی کیمرہ ہے جو آزاد چائے والے کے ہاتھ میں ہے. لیکن آزاد چائے والا کو ہر کوئی نہیں ہے. ٹولز کو لینا بہت آسان ہے، ٹولز کا استعمال بھی بہت آسان ہے، لیکن تھنکنگ، اصل آپ کی پاور آپ کی سوچ ہے. ٹھیک ہے، ڈیزائنر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ڈیزائن لیں، اس کو کاپی کریں اور ڈیزائن بنا دیا. آپ کے سامنے یہ ایک کچھ ٹولز پڑے ہوئے ہیں جن کے ذریعے یہ روبوٹ، پیپر روبوٹ بنایا ہے. ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس اس کورس میں بھی ہمارے پاس آتے ہیں. بچے ان ٹولز کے ذریعے روبوٹس بناتے ہیں، پیپر سے روبوٹس بناتے ہیں. لیکن کیا جس بندے نے یہ سیکھا نہیں ہے، کیا وہ ان پیپر کے پیسز کے ساتھ اس طرح روبوٹ بنا سکتا ہے؟ بغیر سیکھے آپ نہیں بنا سکتے. اور یہاں پہ ٹولز کا استعمال نہیں ہے، یہاں پہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی تھنکنگ کا استعمال ہے. ڈیزائنر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنا بنایا ڈیزائن لیا اور اسے کاپی کر دیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہاں پہ آپ کی سوچ، دس از واٹ اے ڈیزائنر از. آپ کتنے زیادہ کریٹیو ہیں یہ آپ کو ڈیزائنر بنائے گا، نہ کہ کاپی پیسٹ کرنے والا شخص کو. ٹول کا استعمال کرنے والا ٹیمپلیٹس کو کاپی کرتا ہے، ڈیزائنر آئیڈیا کریٹ کرتا ہے.
ٹول یوزر جو ہے جیسے کلر اس کو مل گئے ویسے ہی دیکھ کے استعمال کر لیے، لیکن ڈیزائنر پلانڈ کلرز استعمال کرے گا. اسے پتہ ہوگا کہ کس ایڈ میں کس قسم کے کلرز ہیں. بچوں کے ایڈز میں کون سے کلر استعمال ہوں گے، بوڑھوں کے ایڈز میں کون سے کلر استعمال ہوں گے. اگر ہمارے اسپیکٹیٹر، ہمارے دیکھنے والے، ٹھیک ہے نا، وہ خواتین ہیں تو ان کے لیے کون سے کلر استعمال کرنے ہیں، جینٹس ہیں تو ان کے لیے کون سے کلر استعمال کرنے ہیں، اسکول کے لیے کون سے کلر استعمال کرنے ہیں، ایک فٹ بال کلب کے لیے کون سے کلر استعمال کرنے ہیں. کلرز کی جو ہے کمبینیشن کیا ہوگی. ایک بچہ، یہ آپ کے سامنے ایک تصویر یہ ایک بچے نے ڈیولپ کی ہے، ٹھیک ہے. اس نے تو جو کلر اس کو پسند آئے اس نے سارے کلر یوز کر لیے. بہت خوبصورت اس نے بنایا ہے، ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک اس کا آرٹ ہے، لیکن کلر کمبینیشن ایک بچے کے حساب سے ٹھیک ہے. لیکن کیا ایک کالج کے پروفیسر بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. ٹول کا استعمال کرنے والا ہر چیز استعمال کر دیتا ہے، لیکن ڈیزائنر صرف اپنا پوائنٹ سامنے لے کے آتا ہے. وہ ہر چیز کو کلین رکھتا ہے تاکہ اس کا ڈیزائن جو ہے وہ لوگوں کا انٹینشن اپنے میسج کی طرف لے کے آئے. لوگوں کو، میں اگر پریزنٹر ہوں، میں نے پریزنٹیشن کرنی ہے، میں نے کچھ لوگوں کو سکھانا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ میرے الفاظ کے اوپر غور کریں، نہ کہ میری تصویر کے اوپر، میرے کپڑوں کے اوپر، یا میری جو میں ڈفرینٹ قسم کی حرکتیں کر رہا ہوں اس کے اوپر. اور اگر میں کامیڈین ہوں تو پھر میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، مجھے اپنا کوئی میسج نہیں دینا. مجھے صرف مختلف قسم کی ایکروبیٹس کر کے، مختلف قسم کی کامیڈیز کر کے لوگوں کو محظوظ کرنا ہے اپنی حرکتوں سے. جیسے کہ بہت سارے کامیڈین مسٹر بینز ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ تو ایک کچھ بھی نہیں بولتے، لیکن لوگ ان کو انجوائے کرتے ہیں بیکاز ہی از اے کامیڈین. اور ٹول کا یوزر وہ دیکھنے پہ کہ یار بڑا خوبصورت چیز لگے اس کے اوپر فوکس کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ڈیزائنر ایک میسج کے اوپر فوکس کر رہا ہوتا ہے. ریئل لائف میں ڈیزائننگ کا پھر وہی بات، تمام بزنسز کو ڈیزائن کی ضرورت ہے. آپ دکاندار ہیں تو آپ نے اپنی دکان کی ڈیکوریشن کرنی ہے، ڈیزائننگ کرنی ہے. آپ کا گھر ہے تو آپ نے وہاں پہ بھی ڈیزائننگ کرنی ہے، ڈیکوریشن کرنی ہے تاکہ خوبصورت لگے، صاف ستھرا لگے. سکولز کے اندر ڈیزائننگ کی ضرورت ہے. یوٹیوبرز کو اپنے چینلز کے لیے ڈیزائننگ کی ضرورت ہوتی ہے. برانڈز جو اپنے کوئی پروڈکٹس بیچتے ہیں ان کو ڈیزائننگ کی ضرورت ہوتی ہے. نہ صرف انہوں نے اپنے پروڈکٹ کے اوپر پیکیجنگ کے اوپر سٹیکرز لگانے ہیں، اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے، انہوں نے ایڈورٹیزمنٹس کے لیے ڈیزائننگ کرنی ہے. ہر جگہ پہ آپ کو ڈیزائننگ کی ضرورت پڑے گی، چاہے وہ پوسٹرز کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈیکوریشن کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی شکل میں بھی ہو. ایون کہ جس وقت آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ اپنی آپ کی ڈیزائننگ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے لیے اچھے کپڑے، اچھے ڈیزائن والے کپڑے سلواتے ہیں. آپ جو ہے کیا اس کا نام ہے، مختلف قسم کی جو ہال ہے اس کی ڈیزائننگ کی جاتی ہے. ہر جگہ پہ آپ کو ڈیزائننگ کی ضرورت ہے. اور ڈیزائننگ کا مطلب یہ نہیں کہ چیزیں اکٹھی کر کے ساری ایک جگہ پہ رکھ دی جائے. ڈیزائننگ کا مطلب پراپر ایسی چیز جو آپ کے لیے فٹ بیٹھے، ایسے لباس جو جس میں آپ خوبصورت لگیں، ایسی آپ کے گرد ماحول جس میں آپ کے آنے والے، آپ کے مہمان وہ کمفرٹیبل فیل کریں اور پسند کریں کہ ہم اس جگہ پہ آئے ہیں. اچھا ڈیزائن اور برا ڈیزائن سمپل، بہت زیادہ کلرز، ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ آپ کے سامنے آرٹسٹ ہے، اس نے اپنے چہرے پہ بھی، کپڑوں پہ بھی، بازو پہ بھی، ہر جگہ کلر ہی کلر لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بہت زیادہ ٹیکسٹ لکھ دیا اپنے ایڈ کے اندر، کسٹمر کو، دیکھنے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل مقصد کیا ہے. کنفیوزنگ میسیجز ہوں گے. جبکہ ایک اچھے ایڈ کے اندر کلیئر میسیج ہوگا،
کلین لے آؤٹ ہوگا، اس میں جو بیسک مقصد ہے وہ 2-3 الفاظ کے اندر کسٹمر کو پتہ چل جائے گا کہ ایڈ کا مقصد کیا ہے۔ اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ کسٹمر 3 سیکنڈ کے اندر ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ آج کل ٹک ٹاک کا دور ہے، یوٹیوب شارٹس کا دور ہے، فیس بک شارٹس کا دور ہے، کسٹمر سکرول کر رہے ہوتے ہیں، کسٹمر میسج کے اوپر نہیں رک رہے، ان کی انگلی چل رہی ہوتی ہے۔ 30 سیکنڈز کے اندر کسٹمر نے کلوز کرنا ہے، 30 سیکنڈز کے اندر، پہلے 3 سیکنڈ کے اندر اس کو پورا میسج پہنچنا چاہیے، اور اس سے بھی ضروری امپورٹنٹ پہلے آدھے سیکنڈ کے اندر کسٹمر کی انگلی رکے گی، وہ سکرولنگ کرتے وقت رکے گا اس وقت جب اس کو اس چیز میں، اس تصویر میں فوری طور پہ کوئی اٹریکٹیو چیز نظر آئی ہے، جو مطلب کی چیز نظر آئی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو، یہ بچہ ہے، کمپیوٹر ہے، اس کے ساتھ ایک روبوٹ ہے۔ جس شخص نے اپنے بچے کے لیے روبوٹ لینا ہے، جس بچے نے روبوٹ لینا ہے، جس بچے نے روبوٹکس سیکھنی ہے، جس بندے نے اپنے بچے کے لیے روبوٹکس کورس کروانا ہے، وہ اس تصویر پہ رکے گا۔ دیٹس فرسٹ ہاف سیکنڈ، یہ پہلا آدھا سیکنڈ ہے۔ اس کے بعد 3 سیکنڈ کے اندر اس نے اس میسج کو پڑھنا ہے۔ 3 سیکنڈ کے اندر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ میسج آئے کہ یہ روبوٹ آپ بنانا سکھا رہے ہیں، یہ روبوٹ آپ بیچ رہے ہیں، یہ روبوٹس کے بارے میں کیا ہے، یہ میسج 3 سیکنڈ کے اندر اس کے سامنے آنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کلک کرے گا، اس کے بعد وہ کلک کرے گا۔ 3 سیکنڈ سے زیادہ اگر ٹائم لگے گا اس میسج کو پہنچنے کے لیے، اسی لیے آپ کے میسج میں، آپ کے ایڈ میں میسج اتنا ہونا چاہیے جو 3 سیکنڈ کے اندر اندر اسے پورے ایڈ کا مفہوم سمجھا دے۔ وی سیل روبوٹس، وی سیل روبوٹ ٹوائز، تو وہاں پہ وہ رکے گا اور کلک کرے گا، اور 30 سیکنڈ مزید وہ آپ کے ایڈ پہ اس وقت لگائے گا۔ اس کے بعد 30 سیکنڈ کے اندر اگر آپ کے ایڈ نے اسے سیٹسفائی کر دیا تو آپ کی سیل ہو گئی، ادروائز وہ آپ کی تمام چیزوں کو اگنور کر کے آگے چلے جائے گا، چاہے آپ مفت میں سونا دے رہے ہوں، چاہے آپ روبوٹ وہ مفت میں دے رہے ہوں، اگر 30 سیکنڈ میں اس کسٹمر تک پورے کا پورا میسج نہیں پہنچ گیا تو وہ آپ کا کسٹمر کبھی نہیں بنے گا۔ اور 30 سیکنڈ میں اگر وہ پورا مفہوم سمجھ گیا، تمام فائدے سمجھ گیا، تمام چیزیں سمجھ گیا، اس نے آپ کی بات نہیں سننی، اس نے موٹے موٹے وہ ہیڈنگز دیکھنے ہیں، اس نے وہ تصویریں دیکھنی ہیں، اور اس کے بعد اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو پہلا ہاف سیکنڈ سکرولنگ روکنے کے لیے، 3 سیکنڈ کے اندر اس سکرولنگ کے اندر اس کے انٹرسٹ کا میسج ہے کہ نہیں ہے۔ ہوم ٹیوشن چاہیے مجھے، یہ میسج میرے سامنے آیا ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے فوری طور پہ سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پہ کوئی ہوم ٹیوشن کے بارے میں بات ہے یا آن لائن ٹویٹر کے بارے میں بات ہے، میں رکا، ٹھیک ہے۔ میں نے 3 سیکنڈ کے اندر اس کے میسیجز دیکھے، مجھے تو لاہور میں چاہیے، تو یہاں پہ تو لاہور لکھا ہی نہیں ہوا، میں اس کو اگنور کر کے آگے چلے جاؤں گا۔ مجھے اسلام آباد ڈی ایچ اے میں چاہیے، اوکے، یہ ڈی ایچ اے اسلام آباد لکھا ہوا ہے، میں اس پہ کلک کروں گا، اس کے ایڈ پہ جاؤں گا، اس کے لینڈنگ پیج پہ جاؤں گا، پھر وہاں پہ پوری انفارمیشن لوں گا کہ کیا مجھے ان سے کانٹیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ آپ سافٹ ویئر نہیں سیکھنے ہمارے پاس آئے ہیں، سافٹ ویئر آپ کو سکھائے جائیں گے، لیکن بیسک مقصد سافٹ ویئر سکھانا نہیں ہے۔ آپ نے کریٹیوٹی سیکھنی ہے، آپ نے کمیونیکیشن سیکھنی ہے، آپ نے بزنس تھنکنگ سیکھنی ہے، آپ نے ایک پروفیشنل سکل سیکھنی ہے،
that sells. ڈیزائننگ، گرافک ڈیزائننگ، لوگو ڈیزائننگ، پوسٹر ڈیزائننگ دوسری کلاس کے بچے آج کر رہے ہیں، لیکن آپ کو گرافک ڈیزائننگ کے لیے پے کون کرے گا؟ جس کو 2 سال کے بچے سے کام نہیں کروانا، آپ نے اسے کچھ ایسا کر کے دینا ہے جس سے پتہ چلے کہ آپ 2 سال کے بچے سے کچھ ایکسٹرا ہینڈڈ چیز کر رہے ہیں. یو آر این آرٹسٹ. آپ نے ایک آرٹسٹ بننا ہے، اور آرٹسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح کا ویس بنانا ہے جو اینٹیک کے طور پہ بکے گا. آرٹسٹ آپ کا ہے بزنس تھنکنگ، کہ آپ کی چیز جو ہے وہ سیل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں. دیٹس واٹ یو آر گوئنگ ٹو لرن ہیئر ان شاء اللہ تعالیٰ. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے چیپٹرز میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری آنکھ ڈیزائن کو دیکھتی کیسے ہے، کلر کی سائیکالوجی کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ گرافکس سیل کیسے ہوں گی، یعنی کہ گرافکس کے ذریعے سیل کیسے ہوگی. سیلیبل گرافکس کیا ہے؟ کسی شخص سے آپ $100 لیتے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے گرافک ڈیزائننگ کریں گے، تو وہ $100 آپ کو کیوں دے گا جبکہ وہ خود بھی کینوا کے اوپر ڈیزائن کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بزنس کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے اور وہ گرافک ڈیزائننگ نہیں کر سکتا. کینوا کے اوپر اور اس طرح کے ہزاروں کے حساب سے اے آئی کے ٹولز موجود ہیں جو چند کلکس کے اوپر 2 لائنیں لکھنے کے بعد آپ کے لیے گرافکس بنا دیتے ہیں. وہ آپ کو $100 کیوں پے کرے گا؟ وہ $100 پے کرے گا جب آپ کچھ تو وہ چیز بنا کے دیں گے جو وہ خود نہیں بنا سکتا، وہ چیز بنا کے دیں گے جو اس کا دوسری کلاس کا بچہ نہیں بنا سکتا. That's what we are going to learn here. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ کینوا اور پھر جو ہمارے اسٹوڈنٹس گرافک ڈیزائننگ کے ہیں فردر السٹریٹر تک جائیں گے. بہت شکریہ تمام ساتھیوں کا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ میڈیول میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چیز اور، کویشچن آنسرز کے حوالے سے گروپ میں آپ لوگ اپنے کویشچن چھوڑ سکتے ہیں، پھر جیسے ہی ہم دیکھیں گے، جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا تو ہم ان کویشچن سے آپ کو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو جس کا کوئی کویشچن ہو وہ اس کو سمجھے، اس کے بعد اپنے گروپ میں کویشچن آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.